بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار NA 57 دانیال چودھری اور امیدوار BP 18 سجاد خان نے کہا کہ جب سے بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف کی حکومت سے فارغ ہوئے ہیں وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور وہ PTI کی حکومت کی جانب سے ان کے والد اور پھوپھی کے ساتھ کیے جانے ناروا سلوک اور جیل میں ڈالے جانے کو بھول کر اس بات کے ساتھ ہمدردی جتانے کا شروع کر رکھا ہے، اس کے بدلے میں PTI کے ووٹرز بلاول کو ووٹ نہیں دیں گے۔ PTI سے ہمدردی بیکار جائے گی اور طلعت القادری کی منہاج و قرآن کے ملازمین اور پیروکاروں کی شرکت کے باوجود لاہور کے ناکام جلسے کے بعد بھی بلاول بھٹو زرداری الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ لاہور میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا شہر ہے، وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہی منتخب ہوں گے۔ اسی طرح راولپنڈی سے بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے متوالے غیرت مند ہیں، یہ میاں نواز شریف کا سپاہی ہیں، شیر کو ووٹ دے کر کامیاب کرائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل 28 صادق آباد میں ڈیرہ سلطان گل پر منعقدہ کارن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس سے میزبان سلطان گل، قاری محمد سالم، راجہ مشتاق، عمر فاروق گل، چودھری شیراز، توقیر اکرام، شہباز، تاشا، عامر اور اشتیاق نے بھی خطاب کیا۔ دانیال چودھری سجاد خان نے کہا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے راولپنڈی میں اربوں روپے کے میگا پروجیکٹ لگائے ہیں۔ ہم راولپنڈی کے غیور عوام سے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہریں لگا کر میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی راہ ہموار کریں تاکہ ملک میں خوشحالی اور ترقی کا دور پھر سے شروع ہو سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حلقہ NA 56 حنیف عباسی نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں گزشتہ 10 سال سے شعبہ آباز نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ راولپنڈی میں ترقیاتی کام صرف مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کرائے۔ میں قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے راولپنڈی میں میرٹھ پر ٹکٹ دیے۔ ایک مرتبہ پھر راولپنڈی کو جدید اور ترقی یافتہ شہر بنائیں گے۔ راولپنڈی کے عوام کسی شعبہ آباز کی باتوں میں اب نہیں آئیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کٹاریہ میں سابق چیئرمین چنگیز خان کی جانب سے منعقدہ کارن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ امیدوار BP 17 راجہ عبدالحنیف پیرزادہ، رات مسعود قدوسی، چنگیز خان، ارشد خان، چودھری راسب، بہادر خان، شاہزیب خان، چودھری طارق جاوید، انور مغل، مقبول احمد خان، سردار جاوید اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کارن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے BP 17 کے امیدوار راجہ عبدالحنیف نے کہا کہ راولپنڈی کے عوام ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں ہمارے ووٹ چوری کیے گئے، اس مرتبہ ہم نے اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے اور ایک ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ راولپنڈی کی حلقہ NA 56 کے محمد برادری اور راولپنڈی کے حمایتین غلام رضا، امام رضا، اسماعیل، اسرائیل، عبدالحق، عباد الحق، مومن خان، محب، انعام، سبحان، حنیف، نعیم، خالد، صدیق، غلام صدیق کے علاوہ ان گنت لوگوں اور مختلف قبائلی برادری کے پشتونوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے حلقہ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ دہشت گردی سے متاثر پشتونوں کی بحالی کا کام ترجیح بنیادوں پر شروع کریں گے۔ دیر، باجوڑ اور تمام کاری علاقوں سے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ راولپنڈی شہر میں بھی ان کو عزت دیں گے۔ پشتون غیرت قوم ہے، یہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو ووٹ تیر کے نشان پر ڈالیں گے، راولپنڈی میں ان کے مسائل حل کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار حلقہ NA 56 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار سمیرہ گل نے پشتون برادری کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ملک عامر پراچا، راجہ کامران حسین، عزرا یونس کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ پشتونوں نے اپنی مکمل حمایت اور اعتماد کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی کے حمایت کی سمیرہ گل نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں خود پشتون کی ماں بہن ہوں اور ہم تمام پشتونوں کی تمام مشکلات حل کریں گے، ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کریں گے، کاروبار کو آگے بڑھائیں گے، ان کو بحال کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ پشتونوں سے عزت پائی ہے اور اس کا بیٹا بلاول بھٹو زردار بھی پشتونوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ 8 فروری کو الیکشن میں کامیابی کے بعد ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں 2018 میں روکا گیا تھا۔
میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر پی ٹی آئی دور میں ملک و قوم کو جس مسائل کی دلبند پھینکا گیا اس سے نکالنے کے لیے عملی کوششوں کا آغاز کریں گے۔ عوام شہر کو جتانے کے لیے دن رات ایک کر دیں اور اپنے ووٹ پر اس بار کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں۔ قائد اعظم کالونی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں مسائل جن میں گیس، پانی کی فراہمی، گلیوں، سیوریج کی تعمیر سے بخوبی آگاہ ہیں، مسلم لیگ نون کا منصور یہ عوام کو مسائل سے نجات دلا کر ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار حلقہ NH-55 ملک ابرار احمد، امیدوار PP-15 ملک منصور افسر نے قاسم بیس لین نمبر 15 میں منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کارنر میٹنگ میں آمد کے موقع پر ملک ابرار احمد، ملک منصور افسر، ان کے ساتھ آنے والے دوستوں کا مسلم لیگ نون کے رہنما ملک عمران، ملک صفدر اختر، راجہ سجاد حیدر، راجہ اعجاز حسین، راجہ ندیم الطاف، راجہ ضیاء الحسن، راجہ تنویر عباس، سلطان شبیر کیانی، اعجاز کیانی، چودھری اشتیاق، راجہ طیب، چودھری مبشر، راجہ سراج، مدیر کھوکھر، چودھری عشرت، معززین علاقہ اور دیگر نے زبردست استقبال کیا۔ ملک ابرار اور ملک منصور افسر نے دوران خطاب اہل علاقہ کو یقین دلایا کہ اب مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے۔ 8 فروری کو کامیابی کے بعد امید، ترقی، خوشحالی کا نیا سورج پاکستان میں شروع ہوگا۔ عوام اب اس کسی فراڈیے، شعبدہ باز مداری کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، صرف اور صرف شہر کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ کارنر میٹنگ کے اختتام پر علاقے کے تمام افراد نے نون لیگ کے امیدواروں کو مکمل حمایت کی یقینداری کرائی اور دعا بھی کی گئی۔ سابق MPA سمیرہ جدون نے آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP-11 حاجی ظفر اقبال کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے گرجہ روڈ پر منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حاجی ظفر اقبال اور ان کا خاندان نسلوں سے عوام کی خدمت کر رہا ہے اور حلقہ کے لیے ان کی خدمات کی پورے شہر میں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اس حلقہ کے سب سے موزوں امیدوار ہیں جو کہ عوام کے تمام مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہوں۔ امیدوار حلقہ PP-11 حاجی ظفر اقبال نے خطاب کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوام کو دھوکہ دینے والے اب منہ کی کھائیں گے اور غوی اور عوام اب کسی جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ PP-11 کی عوام انتخابی نشان مور پر ٹھپا لگائے گی اور کامیابی کے بعد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے۔ حلقہ کے بجلی، گیس، پانی، تعلیم اور صحت جیسے مسائل حل کرنا میری پہلی ترجیح ہوگی۔ کارنر میٹنگ سے چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی فیصل شاہ، سابق کونسلر حاجی چودھری الطاف، جہاں زیب خان جدون، آصف عباس سمیت دیگر معززین علاقہ نے بھی خطاب کیا۔